اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلفوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم زلف کتنے تھے اور کون کون تھے؟ اگر نہیں جانتے تو یہ ہماری ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے ہم زلف کون کون سے تھے، اور آپ کے لیے شاید یہ حیران کن بھی ہوگا، کیونکہ اس میں بڑے ایسے بڑے صحابہ کرام کے نام آتے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے۔ سب سے پہلے تو ہم ناظرین ان ناظرین کو جو یہ نہیں جانتے کہ ہم زلف کسے کہتے ہیں، تو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم زلف بیوی کی بہن یعنی سالی کے شوہر کو کہتے ہیں، یعنی بیوی کی جتنی بہنیں شادی شدہ ہوں گی ان کے شوہر ہم زلف کہلائیں گے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے ہم زلف تھے۔ یاد رہیے کہ آپ کو ہم زلف بیوی کی بہنوں کے شوہروں کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بہن کا نام حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جن کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ یوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں حضور کے چچا ہیں، وہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں۔ یہ وہی حضرت عباس بن عبد المطلب ہیں کہ جنہیں نہ صرف حضور کے پیارے چچا ہونے کا شرف حاصل ہے، بلکہ آپ کی اولاد میں سے ایک ایسا چمکتا دمکتا نام بھی موجود ہے جسے زمانہ عبداللہ ابن عباس یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتا ہے۔ آپ وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں اسلام کے پہلے مفسر قرآن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور پیارے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کے ہم زلفوں میں شامل ہیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بہن سلمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نکاح میں بھی آئی تھیں۔ اس لحاظ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے۔ اسی طرح امی ام المومنین حضرت میمونہ کے ایک اخیافی بہن حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی، جن کا نکاح حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ یوں اس لحاظ سے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بائی ہونے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے۔ ناظرین، حضرت سیدنا جعفر تیار بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب و دلدار اور چچا زاد بائی تھے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو المساکین اور القابات جو یعنی سخی، ذوالجناحین یعنی دو پردوں والے، تیار یعنی اڑنے والے، صاحب الحجر یعنی تین ہجرت کرنے والے تھے۔ آپ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے عمر میں 10 برس بڑے تھے، اور الصحابہ کے مطابق آپ نے 25 یا 30 مردوں کے بعد اسلام قبول فرمایا۔ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں آپ کی شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں گزشتہ رات جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ جعفر تیار جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کو کٹے ہوئے بازوں کے بدلے 2 پر عطا فرما دیے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی آپ پر خاص رحمتوں کا نزول ہو، آمین۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی تو آپ کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آ گئیں۔
यूं हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर नबी करीम के ससुर होने के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जुल्फ़ भी होते हैं। इस तरह हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली बिन नबी तालब करमुल्लाह ताला वजहुल करीम भी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना सिर्फ चचाज़ाद भाई और दामाद थे, बल्कि आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जुल्फ़ होने की हैसियत भी रखते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अख़ियाफ़ी बहन हज़रत अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में आईं। फिर जब हज़रत जाफ़र तैयार जंग मौता में शहीद हो गए तो आपने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से शादी की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी कुछ अरसा बाद इंतकाल फरमा गए तो हज़रत अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तीसरा निकाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कर लिया। यूं हज़रत अली हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जुल्फ़ भी कहलाते हैं। नाज़रीन, याद रहे आज की वीडियो में हमने पैगम्बर खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ उन चंद हम जुल्फ़ों का तज़किरा किया है जो आलम इस्लाम की इंतहाई अहम शख्सियात हैं और जिनके पैगम्बर खुदा के साथ नहायत ही करीबी ताल्लुक़ भी है। तो ऐ रब्बुल आलमीन हमें अपने महबूब पैगम्बर के सदक़े इल्म दीन फैलाने की हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इस पर हमें अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।